جی اس بحث کو میرا سوال اس بحث کو کوزے میں بند کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ پتہ ہے ہم سب ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں. کوشش یہاں پہ ہے, بلال صاحب کی کوشش ہے کہ وہ ہماری طرف تھوڑے پوائنٹ سکورنگ کریں, مندوخیل صاحب کی کوشش ہے وہ ہم دونوں کی طرف, ہر کوئی نہیں کہ تھوڑا سا کیچڑ اچھالیں. اے سی اتارنے والی بات تو کی گئی تھی بڑی محفل میں کی میں گئی اس سب سے نا میں اس سب سے بڑھ کے آگے بڑھنا چاہ رہی ہوں. میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ سب ایک ہی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو تھوڑی سی جرات کرتے ہیں اور اس کو کہہ دیتے ہیں رائٹ کہ وہ مسئلہ ہے کیا. وہ مسئلہ وہی ہے, نہیں وہ مسئلہ وہی ہے, مجھے بیان کرنے دیجیے. وہ وہی ہے جس کی نشاندہی 6 ہائی کورٹ کے ججز نے کی, وہ وہی ہے جو میں شروع میں جس کا میں نے اندھیا دیا. سسٹم میں درستگی لانی ہوگی, آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ آئین کے تابع ہیں, رہنا چاہتے ہیں یا نہیں. جب انہوں نے پی ڈی ایم نے حکومت کی 16 مہینے جو یہ کہہ رہے ہیں ٹاکس فیل ہوئی, کیوں ہوئی؟ کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ جو آئینی شک لکھا ہے, جو آئینی حد دی گئی ہے الیکشنز کی, اس کے اندر کرائیں, اس سے آگے مت بڑھیں. یہ بڑھنا چاہ رہے تھے, اس لیے ٹاکس فیل ہوئیں, کیونکہ ہمیں آئین کا تابع بننا ہوگا, پھر آپ سسٹم کو درست کر سکتے ہیں. ابھی بھی وہ اسمرک کریں, جو بھی ان کا استحقاق ہے بالکل کریں, مگر میں ایک گڈ فیتھ انگیجمنٹ کی بات کر رہی ہوں. ہم سب کو یہ طے کرنا ہوگا, اگر آپ نے آئین کے تابع ہونا ہے, آپ کی ہر انسٹیٹیوشن کو آئین کے تابع ہونا ہوگا اور اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا. آج انہوں نے ویسے اسحاق ڈار صاحب کا بھی جو اپوائنٹمنٹ ہے ایز ڈیپیوٹی پرائم منسٹر, اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا پہلے بھی ہوئے ہیں, پرویز الہی ہوئے تھے, تو میں کہہ رہی ہوں نا, اچھا نہیں یہ آپ نے جو آپ نے ٹاکس کی بات کی نا, انہی ایشوز پہ بنیادی سوال ہی الٹیمیٹلی تو انہی ایشوز پہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کرنی ہے نا, تو آپ انہی ایشوز پہ ٹاکس کریں. راجا صاحب قانون سازی جہاں پہ ہوئی بھی ہے نا, اگر ہم الیکشن ایکٹ 2017 پہ بھی آتے ہیں, اس میں کافی قانون سازی ہوئی ہے جو 8 فروری کو ای سی پی نے جوتے کی نوک پہ رکھی. قانون سازی سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے اس ملک کا. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ان قانون جو قوانین ہیں ان کی عزت اور ان کی امپلیمنٹیشن. کیا صاحب آپ مسکرا رہے تھے, بات تو لاجیکل ہے کہ آئین ہے, آئین کے تحت جو کچھ درج ہے وہ کرنا ہے سب کو, اس میں کوئی اختلاف نہیں, مگر اس بات پہ اختلاف ضرور ہے کہ یہ وجہ تھی کہ وہ ٹاکس فیل ہوئی. یہ وجہ نہیں تھی, یہ وجہ نہیں تھی. اچھا ویسے میری بہن نے تو گفتگو کو کوزے میں بند کرنا تھا, اس نے سمندر میں پھیلا دیا پوری بات. اور یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں کہنا کیا چاہ رہی تھی. آپ نے آدھے گھنٹے میں تو نہیں ہوتا ہے گفتگو کو کوزے میں بند کرنا. دوسری بات یہ کہ آئین کی بات کر رہے ہیں, ماشاءاللہ کون کر رہے ہیں؟ پاکستان کی جمہوری اور آئینی پارٹی, سب سے بڑی جماعت پاکستان. میری بہن مجھے بولنے دینا, سب سے بڑی جماعت. جی پلیز. آپ بھی تو جماعت ہی نہیں ہے, کوئی ایم بی نہیں ہے آپ کا, کہاں سی جماعت نہیں؟ سنی اتحاد کونسل وہ تو الگ پارٹی ہے نا, ان کے تو نہیں ہے نا. اچھا ان کے تو نہیں ہے نا. اب اسمبلی ایک ایم پی ایک ایم این اے پاکستان کے ریکارڈ میں بتا دوں, ان کا ہے نہیں, تو پارٹی نہیں ہے. سیکریٹریٹ نے نوٹیفائی کر دیا نا, اب تو آپ یہ وہ تو سنی اتحاد تو نہیں کرو, ان کو تھوڑی کیا. ہاں تو سنی اتحاد کون, وہ خود اپنی مرضی سے گئے, آپ جو مرضی پارٹی میں لاتے, لیکن پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا. اچھا آگے چلتے ہیں, پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, اچھا یہ تسلیم کریں نہ کریں. ٹھیک ہے, بالکل آپ کہتے رہو, آپ کے کہنے سے کیا ہوگا. آئین کی بات کرتے ہیں. جی ہم سب کو آئین کے اوپر جو ہے نا وہ تابع ہونا کا. کیا پاکستان کی آئین کا آرٹیکل 95 سب سیکشن 1 کے تحت جب عدم اعتماد کی تحریک آئی اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاس ہوئی ہے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف ناکام ہوئی ہے, شوکت عزیز صاحب کے خلاف ناکام ہوئی ہے, 2 بلوچستان کی حکومتیں اس پہ گئی ہے, تو آپ نے تو آسمان سر پہ اٹھا لیا ہے. آپ نے آئین شائن کو تو مانا نہیں ہے. آپ کی ڈپٹی اسپیکر نے کیا کچھ کیا ہے جو سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں کہا کہ آئین شک نہیں کیا کہ نہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. سپریم کورٹ کی اس لارجر بینچ نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے یہ غیر آئینی کام کیا ہے. تو آپ سوال یہ ہے, آپ آئین کی بات کریں, اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ سے بات کریں آئین قانون میں یہ بھی لکھا ہوا ہے فنڈامنٹل رائٹس کے 8 سے لے کے 28 تک کہ آپ کا احتجاج کا, آپ نے تو سارے
شہداء کے سارے مجسمے جلا دیے, تصویریں جلا دیے, جہاز جلا دیے, وردیاں پھاڑ کے واپس آیا سارے. یہ کیا تھا؟ یہ آئین تھا. جا رہا ہے وقت, جا رہا ہے پوائنٹ. جی میڈم, میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں جی, انہوں نے جو بات کی, پہلے تو انہوں نے یہ 9 مئی پہ چلے جاتے ہیں ہر چیز پہ, پروو کریں پھر بات کیجئے. ابھی تک سال ہونے کو ہو رہا ہے, ایک بندے پہ آپ الزام پروو نہیں کر پائے, آپ کے پاس شواہد ہی نہیں ہے. یہ جھوٹا بیانیہ ہے, جھوٹا بیانیہ بیچ کے آپ وہ آئین والی بات کرنا چاہ رہی تھی. میں آئین والی بات بالکل میں کرنا چاہ رہی ہوں. دیکھیے یہ جو بات کر رہے ہیں آرٹیکلز کی مختلف, تو یہ ان کے اس میں جو ووٹ آف نو کانفرنس جو ڈیپیوٹی اسپیکر ہے قاسم سوری صاحب, انہوں نے جب پھینکا تھا, وہ اس کا مین کرکس کیا تھا؟ یہی سائفر, جو یہ کہتے تھے سچا ہی نہیں ہے, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, جو چیز ہے ہی نہیں, جو چیز سچی ہی نہیں تھی, اس پہ آپ نے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کو 10 سال سزا دے دی. دیکھیے نہیں, ہم نے اس پہ بات ہی نہیں کی کہ وہ کہہ کیوں رہے تھے. مداخلت ہوئی تھی اس ملک میں, سازش ہوئی تھی پاکستان کے ساتھ, ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں. چلیں یہ باتیں بہت بار ہو چکی, بہت شکریہ.